ہمارے ہاں تو امامت کا تصور ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے ہاں نصوص بھی ہیں ہماری کتابوں میں، اور اہل سنت کی کتابوں میں 12 کا جو ہے وہ تصور ہے۔ لیکن جو ہم سنتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں 4 اماموں کا جو تصور ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم۔ تو کوئی نص ہے آپ کے ہاں، یا ایک تاریخی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ثقیفہ کے حوالے سے ایک حادثہ تھا، یعنی ایک اتفاقی تھا، تو یہ بھی تاریخ اتفاقی طور پر ائمہ بن گئے؟ نہیں، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ ان کو ہم اس طرح امام نہیں مانتے جس طرح ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جس طرح کے امام مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام ابو حنیفہ اس طرح کے امام نہیں ہیں۔ اس کے لیے ٹرم ہوتی ہے امام فی الفقہ۔ صحیح۔ سمجھ آئیے؟ فن کا امام، ایک شخص ایک فن میں اتنی بلندی پر گیا کہ اس کو درجہ امامت مل گیا، تو یہ لفظ بولنے میں وہی امام ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین ورگے وہ امام بن گئے یا صحیح۔ امام حسن جیسے وہ امام، نہ کوئی تصور بھی نہیں کرتا اہل سنت میں اس کا۔ وہ ایک مثلا ایک ڈگری ہے نا، پروفیسر، پہلے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے، پھر اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر ایسوسیٹ ہوتا ہے، پھر فل پروفیسر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہاں مجتہد ہیں، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی الشرع، مجتہد فی الترجیح، مجتہد مطلق۔ مجتہد مطلق کو عام مجتہد بھی کہتے ہیں، اور مجتہد مطلق کو امام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مراتب فقہ ہیں اور علمی مراتب ہیں۔ اس کا وہ نسبت رسالت مآب اور رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ جو امامت ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو امام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میرے امام اس لیے ہیں کہ وہ جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو تو شیخ لہٰذا یہ کوئی تصور نہیں، نہ اللہ، کوئی نص ہے نہ کوئی تصور ہے۔ ہاں، انہوں نے جو اصول وضع فرمائے، اس اصول پر امت کے بڑے حصوں نے اتفاق کر لیا، صحیح بس اتنی سی بات ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنی نئی گلی تلاش کرے، صحیح تو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے بعد کے علماء نے پھر یہ کال کیا کہ ان چاروں سے باہر، اہل سنت میں ان چاروں سے باہر ہر اصول تو اور بھی بہت سارے ائمہ نے وضع فرمائے۔ سفیان ثوری کی فقہ تھی، ابن حزم کی فقہ تھی، ابن قتیبہ کی فقہ تھی، ٹھیک ہے، سفیان بن عیینہ کی فقہ تھی۔ تو ان ساری فقہ کو پھر نہیں، اب انتشار سے بچنے کے لیے چاروں میں اس کو محصور کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حنفی شافعی فقہ پر عمل نہیں کر سکتا، شافعی مالکی فقہ پر عمل نہیں کر سکتا، مالکی جعفری فقہ کسی مسئلے پر، یہ ایک پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ الانتقال بین المذاہب، احکام اسلامی میں توسع کا قاعدے باقاعدہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح حنفیوں کے لیے یہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شافعی مسلک پر بامر ضرورت ضرور امر ہو، لیکن اس میں ایک چیز ہے، خواہش نفس نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جہاں آسانی ملے چلتا جائے صحیح۔ اور اپنی خواہش نفس کے تحت ایسا نہ کرے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی ٹائٹ کر دیا چیز آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ حنفیت قرآن نہیں ہے، حنفیت امام ابو حنیفہ کی انٹرپریٹیشن ہے، جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شافعیت امام شافعی کی انٹرپریٹیشن ہے، جس سے آپ دلیل سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔